بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما جعل الاستئذان من اجل البصر. متفق علیہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجازت 3 دفعہ مانگی جاتی ہے۔ اگر اجازت مل جائے تو بہت اچھا، اگر اجازت نہ ملے تو تمہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجازت اس لیے ضروری قرار دی گئی ہے کہ انسان کی آنکھ کی حفاظت ہو سکے۔ آج ہمارا موضوع اجازت کے بارے میں ہے۔ یہ بڑا شریعت کا ایک اہم سلسلہ ہے، اس کی بنیاد سمجھ لیں۔ بنیاد یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آذا مسلمن فقد آذانی، کہ جس آدمی نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے اس کو نہیں ستایا، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے، یعنی اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی مسلمان کو ستا کر۔ اب ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس کی کتنی کمی پائی جاتی ہے۔ اکثر جگہوں پر آپ جائیں گے، دکانوں پر لکھا ہوگا، دفتروں میں لکھا ہوگا کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ حالانکہ شریعت نے تو ہمیں خود حکم دیا ہوا ہے کہ کہیں بھی آپ نے جانا ہے تو اجازت لے کر جانا ہے، پوچھ کر جانا ہے۔ اب یہ لکھا اس وجہ سے ہے کہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں، یوں ہی منہ اٹھا کے اندر چلے آتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کو لکھنا پڑ گیا کہ بھائی بغیر اجازت آپ نے اندر نہیں آنا۔ اب یہ جو لکھائی ہمیں نظر آتی ہے یہ ہمارے معاشرے کی دین کی کمی کی عکاسی کر رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں دین کا رواج نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمیں عبارات لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اجازت جو ہے یہ کتنا اہم شعبہ ہے۔ اس کے بعد عرض کرنا ہے کہ اجازت کہاں لینا ضروری ہے، کہاں لینا ضروری نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ اجازت کا طریقہ کیا ہو، ہم کیسے کسی سے اجازت جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب معراج پر گیا تو مجھے جنت دکھائی گئی، تو میں نے ایک محل دیکھا، اتنا خوبصورت، مجھے یوں لگ رہا تھا یہ تو میرا ہی ہوگا۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ قریشی نوجوان کا ہے۔ تو میں نے سوچا میں بھی قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا۔ تو میں اندر جانے لگا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محل آپ کے غلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا جی تو چاہا میں اندر جا کر دیکھوں، لیکن اے عمر مجھے تجھ سے حیا آ گئی اور میں اندر نہیں گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ پر غیرت کریں گے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اندر کیوں نہ گئے؟ اب یہ سمجھنے کی بات ہے۔ علماء نے لکھا حضور علیہ السلام اپنے عمل سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ گھر عمر کا تھا، پوچھا میں نے تھا نہیں، اب بغیر پوچھے میں اس کے گھر میں کیسے چلا جاتا؟ اس وجہ سے اللہ کے حبیب نے اپنا قدم بھی ان کے گھر میں نہیں رکھا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا دیجئے کہ اجازت لینا شریعت میں کتنا بڑا عمل ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جنت میں بھی اس کا اہتمام فرمایا۔ اب اجازت کو لاگو کیوں کیا گیا؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فی بیوتکم سکنا، کہ ہم نے جو تمہارے گھر ہیں یہ تمہارے سکون کی جگہ بنائے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں سکون حاصل کرو۔ اب جو آدمی بغیر اجازت کسی کے گھر میں جاتا ہے وہ اس کے سکون پر ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ مثلا آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، کبھی اکثر بیت الخلاء ہوتے ہیں نا مسجدوں میں یا کہیں باہر ایسی پبلک جو پوائنٹس ہوتے ہیں تو ان کی کنڈیاں اکثر ٹوٹی ہوتی ہیں۔ اب آدمی کسی ایسے بیت الخلاء میں بیٹھ جائے جس کی کنڈی ٹوٹی ہو تو وہ بالکل اطمینان سے اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتا، اس کو ہر وقت ٹینشن ہوتی ہے کوئی آ ہی نہ جائے، کوئی دروازہ ہی نہ کھول دے، کوئی دروازہ ہی نہ کھول دے۔ اسی طرح جو گھر میں بیٹھا ہے
اس کو یہ ڈر رہے گا یار بغیر پوچھے کوئی آ ہی نہ جائے، کوئی آ ہی نہ جائے۔ تو جیسے وہ بے سکونی کے عالم میں ہے بیت الخلاء والا، یہ گھر میں بیٹھا بیچارہ بے سکونی میں رہے گا۔ اب جب اس کو پتہ ہوگا کہ جو بھی آئے گا پوچھ کر آئے گا، اجازت لے کر آئے گا، اب آرام سے اپنے گھر میں وہ رہ سکے گا۔ ایک تو اس لیے شریعت نے اس کو ضروری قرار دیا۔ دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ ہر آدمی کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے۔ مثلا میں گھر میں پیسے گن رہا ہوں تو میں نہیں چاہوں گا کوئی دوسرا آ کے مجھے دیکھے بھی ان کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ میں اپنے گھر میں کوئی اور ایسا کام کر رہا ہوں جو میں نہیں چاہتا کوئی اور مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھے۔ اب بغیر اجازت اگر گھروں میں آنا جانا رہے گا تو میری وہ پرائیویسی نہیں رہے گی۔ پھر تو ہر بندہ آئے گا تو میں کیسے پیسے گنوں گا، میں کیسے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ سکوں گا، کتنا مشکل یہ کام ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ جو علماء نے لکھی، اجازت کو شریعت نے لاگو اس لیے کیا ہے کہ فواحش کا سد باب کیا جا سکے۔ اگر یہ اجازت نہ لاگو کی جاتی، جو بندہ جب چاہے جس کے گھر میں چاہے چلا جاتا، تو بتائیں کتنی بڑی بے حیائی کے دروازے کھل جاتے۔ یہ اجازت کی وجہ سے بے حیائی کا دروازہ اسلام نے بند کر رکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اجازت جو ہے اتنی ضروری ہے۔ اب یہ اجازت ہمیں کہاں کہاں لینے کی ضرورت پڑے گی؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ 4 قسم کے گھر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ گھر ہے جس میں آدمی کی صرف بیوی رہتی ہے اور کوئی نہیں رہتا، سیپریٹ اس کا گھر ہے، ماں باپ بہن بھائی کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس کی بیوی ہے اور یہ ہے یا اس کے بچے ہیں۔ اب ایسے گھر میں اجازت لینا ضروری نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ ضروری اس لیے نہیں ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ تو ہوتا نہیں، جب مرضی اپنے گھر بغیر اجازت کے بھی یہ آ جائے، بغیر دستک دیے آرام سے دروازہ کھول کے آ جائے، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن یہاں علماء نے لکھا مستحب ہے ایسا گھر جس میں صرف بیوی رہتی ہے وہاں بھی پوچھ کر آئے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی عادت یہ تھی جب آپ سفر سے آتے تو مدینہ کے باہر رات کا قیام کرتے اور اپنے گھر پیغام بھجوا دیتے کہ صبح میں آ جاؤں گا۔ اب یہ پیغام کیوں بھجوایا کہ اگر بیویوں نے خاوند کے لیے تیاری کرنی ہے، ان کو کچھ وقت مل جائے گا تو وہ جلدی جلدی اپنی تیاری کر لیں گی۔ پھر آپ نے صحابہ سے یہ کہا رات کے وقت اپنے گھروں میں نہ آیا کرو بلکہ رستے میں رکا کرو، صبح گھر میں آیا کرو، اس لیے کہ اگر تم اچانک رات کو گھر میں آ جاؤ گے، عین ممکن ہے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں پاؤ کہ تمہیں جو ہے وہ اس سے نفرت ہو جائے، یعنی وہ تیار نہ ہو تمہارے لیے اور تمہیں وہ بری لگے۔ تو مستحب ہے اپنی بیوی جہاں رہتی ہے وہاں بھی پوچھ کر جانا چاہیے۔ وہ میں اجازت بعد میں طریقے عرض کرتا ہوں وہ کیسے ہوں گے۔ دوسرا وہ گھر ہے جہاں بیوی کے علاوہ بہنیں بھی رہتی ہیں، ماں بھی رہتی ہے، اور بھی عورتیں، جیسے گھر میں کمبائنڈ فیملی سسٹم میں چچی وغیرہ گھر میں رہتی ہیں۔ اب ایسے گھر میں داخلے سے پہلے اجازت لینا یہ بھائی علماء نے لکھا واجب کے قریب ہے۔ اب کیوں ضروری ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو میری ماں رہتی ہے، تو کیا میں بھی اپنے گھر میں پوچھ کر جاؤں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل پوچھ کر جاؤ۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ میری ماں رہتی ہے اور تو کوئی بھی گھر میں نہیں، میں کس لیے پوچھ کے جاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اتحب ان تراها عریانا، کیا تو یہ چاہتا ہے تو اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھے؟ اس نے کہا جی میں تو نہیں چاہتا۔ فرمایا ہو سکتا ہے تیری ماں کسی ضرورت سے اپنے کپڑوں کو اتارے اور تو بغیر پوچھے گھر میں چلا جائے اور اس کو اس حالت میں دیکھے، تجھے اچھا لگے گا؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں بھی گھر میں رہتی ہے تو اجازت لے کر جاؤ، تاکہ اندر مستورات اگر کسی اور حالت میں ہیں نامناسب میں تو وہ اپنے آپ کو اس حالت سے نکال لیں اور مرد ان کو اس حالت میں نہ دیکھے جو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ تو اس لیے ایسے گھر جس میں بیوی کے علاوہ اور مستورات بھی رہتی ہیں، چاہے وہ بہنیں ہیں یا مائیں ہیں، تو تب بھی انسان کو اجازت لے کر جانا ضروری ہے، تاکہ ایسا کوئی عمل نہ ہو جس کی وجہ سے بے بدمزگی جو ہے وہ مزاج میں پیدا ہو جائے۔ تیسرا وہ گھر ہے جو اپنا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، نہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، مثلا محلے میں سے کوئی بھی گھر میرے لیے اجنبی ہیں سارے۔ اب ان گھروں میں داخلہ یہ تو بالکل حرام ہے بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جانا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا،
کہ اے ایمان والو جو تمہارا اپنا گھر نہیں اس میں تم بغیر اجازت کے بغیر سلام کے کبھی کسی کے گھر میں مت داخل ہو، جب تک اجازت نہ ملے تم نے ان کے گھر میں نہیں جانا۔ چوتھا گھر وہ ہوتا ہے جو رہائشی اور غیر رہائشی دونوں احتمال رکھتا ہے، جیسا کہ فیکٹریاں ہوتی ہیں، اب ان میں بھی ظاہر ہے مزدور کام کر رہے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، وہ گھر تو نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی اجازت کے بغیر جانے کی اجازت نہیں، بلکہ اجازت لیں اور پھر ہمیں اندر جانا ہوگا۔ یہ تو تھے گھروں کی صورتحال۔ اب کچھ صورتحال ایسی ہے جو گھر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہاں پر ہمیں اجازت لے کر جانا جو ہے یہ ضروری ہے۔ مثلا کسی کا ذاتی دفتر ہے یا آپ پلیٹ فارم پر جائیں گے تو وہاں اسٹیشن ماسٹر کا ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، ایک کمرہ ٹکٹ والے کا بنا ہوتا ہے، اب وہ ان کے ذاتی کمرے ہیں جو حکومت نے ان کو دیے ہوئے ہیں، ان کمروں میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں۔ اگر ہمیں کسی کام سے جانا بھی ہے تو ہم اجازت لے کر پھر ان کے کمرے میں داخل ہوں، اپنی مرضی سے ان کے کمرے میں گھس جانا یہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ دیکھیں کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جیسے رفاہ عامہ کی جگہ ہیں جن کو ہم لوگ پبلک پوائنٹس کہتے ہیں، جیسے پارک ہیں، ہسپتال ہیں، اسکول ہیں، کالج ہے، عدالتیں ہیں، بازار ہیں۔ یہ جگہ حکومت نے سب لوگوں کے لیے بنائی ہے، یہ کسی ایک بندے کے لیے نہیں ہے۔ ہم سب جب چاہیں پارک میں چلے جائیں، ہمیں کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب چاہیں ہاسپٹل چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان جگہوں پر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، جو جگہ حکومت نے عام لوگوں کے لیے بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب جیسے یہ ہائی وے ہم سب کے لیے بنا ہے، اب ہمیں کسی سے پوچھ کر ہائی وے پر ڈرائیونگ کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مرضی سے گاڑی لائیں اور ہائی وے پر چلانا شروع کر دیں، لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اب لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ان جگہوں پر بھی جہاں جہاں پر ٹکٹ لگی ہوتی ہے، مثلا بعض پارک ایسے ہوتے ہیں آپ بغیر ٹکٹ کے نہیں جا سکتے، جیسے کہ چڑیا گھر ہے، اسی طرح جو یہ عجائب گھر وغیرہ جو بنے ہوتے ہیں ان میں ٹکٹ ہوتی ہے۔ اب ٹکٹ کا مطلب یہ ہے جس نے ٹکٹ لے لی اس کو اجازت ہے اندر جانے کی، اور جس نے ٹکٹ نہیں لی اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اب وہاں اگر ہم دیوار پھلانگ کے چلے جائیں یا چکر دے کے بیچ میں سے نکل کے چلے جائیں، 3 بندوں کی ٹکٹ اور 4 نکل گئے، اب جو ایک آدمی فالتو گیا ہے بھلے وہ دیوار پھلانگ کے جائے یا وہ کسی اور طریقے سے چلا جائے، یہ آدمی بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گیا۔ ٹکٹ اجازت تھی، وہ اس نے لی نہیں، اس کا مطلب ہے اس نے اجازت نہیں لی ہے۔ اسی طرح پلیٹ فارم پر گاڑی آتی ہے، ہم لوگ کسی کو ریسیو کرنے جاتے ہیں یا کسی کو گاڑی پر چڑھانے کے لیے گئے ہیں۔ اب پلیٹ فارم پر 2 آدمی ہو سکتے ہیں، یا وہ سواری ہے جس نے چڑھنا ہے اور اترنا ہے، یا وہ لوگ ہیں جو ان کو لینے کے لیے یا چڑھانے کے لیے آئے ہیں، تو ان کے لیے ٹکٹ ہے، اور جو ہم جیسے لوگ لینے آئے ہیں یا چڑھانے آئے ہیں ان کے لیے حکومت نے پلیٹ فارم ٹکٹ بنائی ہوتی ہے، 10 روپے کی آتی ہے وہ۔ اب اگر ہم وہ پلیٹ فارم ٹکٹ لے لیں گے تو ہمیں پلیٹ فارم پر آنے کی اجازت ہے گاڑی کے دوران جب گاڑی آئی ہوئی ہو۔ اگر ہم نے وہ ٹکٹ نہیں خریدی اس کا مطلب ہے بغیر اجازت کے ہم پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں اور ہم نے پلیٹ فارم کو استعمال بھی کیا بغیر اجازت کے۔ اب یہ چیز شریعت کے ہاں گناہ شمار ہوتی ہے، اور دیکھ لیں ہم لوگ اس میں کتنی کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اب یہ سستی اس وجہ سے ہوئی کہ دین کی محنت نہیں ہو پا رہی۔ اسی طرح آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں فون پر، تو اب اس کے لیے اس سے اجازت لینا، ایسا آدمی جو عمومی آدمی ہے، مثلا دکاندار ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کو جب مرضی فون کریں، وہ بیٹھے ہی اس کام کے لیے ہیں کہ گاہک فون کرے اور ہم ان کو بتائیں۔ اسی طرح یہ جو 1122 والے ہمارے بھائی ہیں، یہ ہر وقت اسی لیے بیٹھے، کوئی ایمرجنسی ہو، فون آئے تو ہم لوگ جلدی سے چلے جائیں، ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو مصروف ہیں جیسے علماء کرام، وہ مدارس میں پڑھاتے ہیں قرآن حدیث، ان کی اور مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح پروفیسرز ہیں، وہ کالج میں پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی سرکاری ملازم وہ آفس میں اپنے کام میں مصروف ہے، اب آپ اس کو فون کریں گے تو یقیناً اس کے کسی نہ کسی کام میں حرج ہوگا۔ اب آپ کا حل یہ ہے، اس کو پہلے SMS کریں کہ جی مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، تو میں کس وقت آپ کو فون کروں، ابھی کر لوں یا بعد میں کسی وقت کروں۔ اب اگر وہ آپ کو کہے ابھی کر لیں تو آپ بات کر لیں، اگر وہ بعد میں کوئی وقت دے دے تو پھر اس وقت میں ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے۔ اب دھم سے فون کر دینا اور جناب پھر اس سے محو گفتگو ہو جانا،
کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، فون آ رہے ہیں، اب سبق حدیث کا ہو رہا ہے، قرآن پاک کا ہو رہا ہے، اب اس سے پوچھیں ہاں جی خیریت ہے بھائی ٹھیک ہے، میں نے سوچا جی آپ کا حال چال ہی پوچھ لے، اور سناؤ اتنے دن ہو گئے تجھے نظر ہی نہیں آئے۔ اب بیچارے اتنے بچے آئے ہوئے ہیں اتنی دور دور سے پڑھنے کے لیے، اب وہ حال چال پوچھنے میں لگا ہوا ہے، ان بیچاروں کا حرج ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ایسے موقع کا حل یہ ہے جو لوگ مصروف ہوں، سرکاری ملازم ہیں، دینی اداروں میں پڑھاتے ہیں یا تعلیمی شعبوں سے متعلق ہے، ان سے جب بھی بات کرنی ہو یہ دیکھیں کہ ان کے مصروفیت کا وقت تو نہیں ہے، اگر ہو تو پھر اجازت لے لی جائے، اگر مصروفیت کا وقت نہیں تو پھر ان سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس بارے میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ سچی بات ہے، فون آتا ہے مولوی صاحب ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا تھا، ہاں جی پوچھے۔ اب وہ مسئلہ اس کا اتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے لیکن وہ بیچارہ چھوٹا سا کہہ کے بات شروع کر دیتا ہے، اب ہم اس سے کہیں جی بند کرو یہ بھی مناسب نہیں، سنتے رہیں تو کتنا وقت ہمارا اس کام میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے یہ عرض ہے کہ اس کی ہم کوشش کریں۔ اسی طرح علماء نے لکھا کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھنا ہو تو اس سے اجازت لیں۔ پہلے ہم علامہ خالد محمود صاحب مدہ ذلہ وہاں مانچسٹر میں ہوتے ہیں، ہمارے مدرسے میں تشریف لائے تو میں پڑھتا تھا تو میری خدمت تھی ان کو کھانا وغیرہ کھلانے کی۔ ایک آدمی نے ان سے کہا جی میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، انہوں نے کہا پوچھو۔ اس نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتا دیا۔ وہ کہتا جی اچھا ایک اور بات آپ بتائیں، میں نے وہ بھی آپ سے پوچھنی ہے۔ تو علامہ صاحب نے کہا ایک منٹ، آپ نے مجھ سے ایک مسئلے کی اجازت لی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ کہتے میں نے آپ کو بتا دیا؟ اس نے کہا بالکل۔ یہ جو آپ دوسرا مسئلہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے اس کی اجازت لی مجھ سے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمانے لگے پھر میں آپ کو مسئلہ نہیں بتاؤں گا، آپ نے ایک مسئلے کی اجازت لی میں نے بتا دیا، اگر آپ کو دو پوچھنے تھے آپ مجھ سے دو مسئلوں کی اجازت مانگتے، اب باقی لوگ بیٹھے ہیں مجھے ان کو بھی وقت دینا، آپ اٹھ جائیں۔ پھر اس کو وہاں سے انہوں نے اٹھا دیا۔ تو مجھے اس وقت سے یہ واقعہ یاد ہے، یہ 2001 کا واقعہ ہے۔ اب مجھے اس میں درس میں یاد آ گیا کہ یہ ضروری عمل ہے کہ علماء کا وقت اور لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے، اگر ہم ہی سارا کھا جائیں گے پھر دوسروں کو موقع نہیں ملے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی آپس میں کوئی بات چیت کر رہے ہوں تو تیسرا آدمی ان کی اجازت کے بغیر ان کے پاس بھی نہ بیٹھے اور ان کی بات کو کاٹے بھی نہ۔ مثلا اب میں ان سے بات کر رہا ہوں اور جی سنائیں، اب تیسرا آدمی آ کے کہ مولوی صاحب ایک مسئلہ دسنا، اب وہ بیچارہ پتہ نہیں کوئی اپنی گھر کی بات کر رہا تھا یا کوئی اپنا دکھڑا سنا رہا تھا، اب اس کو غصہ آئے گا کہ یار تم نے میری بات کاٹی تو کاٹی کیوں؟ یوں پھر آپس میں دلوں میں فرق آ جاتا ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ جی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے بھائی میں پوچھ لوں، وہ اجازت دے دیں تو پوچھ لے، نہیں تو تھوڑی دیر انتظار کرنا چاہیے۔ اب یہ حکم شریعت نے یہاں پر اجازت لینے کا ہمیں جو دیا ہے وہ اس لیے دیا کہ اس سے دو مسلمان آپس میں جو بات چیت ہو رہی ہے اگر درمیان میں کسی نے ٹانگ اڑا دی تو وہ دونوں کے دل اس کے بارے میں کھٹے ہو جائیں گے، اور اللہ نہیں چاہتے میرے بندوں کے دل آپس میں ٹوٹ جائیں۔ اس لیے ایسے موقع پر اجازت لے لینا یہ بہت ضروری عمل ہے تاکہ کسی مسلمان بھائی کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی عیب جو ہے وہ نہ آ جاوے۔ اب کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر شریعت نے اجازت لینے کا حکم ہم سے اٹھا دیا ہے کہ یہاں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کیسے؟ ایمرجنسی کا موقع، خدا نخواستہ کسی گھر میں آگ لگ گئی ہے، اب آپ گھنٹی بجا کے پوچھیں بی بی اسی اندر آ جائیے، ابھی اب پوچھنے کی بات نہیں، اب اندر گھسو، جلدی سے ان کا سامان نکالو، ان کے بچوں کو نکالو۔ اسی طرح خدا نخواستہ کہیں کوئی سیلاب آ گیا، کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا کوئی اندر بیمار چلا رہا ہے ہائے میں مر گیا ہائے میں مر گیا، اب اجازت کی ضرورت نہیں، اب دیوار پھلانگ کر بھی جانا پڑے تو ہمیں اس کی مدد کو پہنچنا چاہیے۔ ان موقعوں پر شریعت نے اجازت کا حکم جو ہے وہ اٹھا دیا ہے، یہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی وہ ادارے جن کے ذمے حکومت نے جو ہے وہ سیکیورٹی پرپز پہ وہ کام کرتے ہیں، ان کے ذمے بھی یہی ہے کہ ان کو اجازت کی ضرورت نہیں، جیسے پولیس والے ہیں، فوج والے ہیں۔ اب یہ دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھیں پاجی چور صاحب اسی اندر آ جائیے تانوں پھڑن واسطے، تو وہ کہے گا جو وہ تو کہے گا باہر ہی رہو بھائی۔ تو اب وہ پولیس کو اگر کسی آدمی کو پکڑنا ہے تو وہ بغیر اجازت کے ہی ان کے گھروں میں داخل ہوں گے،
ان سے شریعت نے اجازت کا حکم اٹھا رکھا ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، اجازت ان کی ذمہ داری میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ان کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں مرضی جیسے مرضی کسی کے گھر میں چلے جائیں، لیکن اگر ان کو کسی بارے میں یقین ہے یہاں ہے تب ان کو یہ اجازت ہے۔ اگر محض شبہ ہے یا ویسے ہی چیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھائی یہ کسی کے حق میں گویا کہ ڈاکہ ڈالنا ہی ہوگا، لیکن بہرحال ان اداروں سے، سیکیورٹی والوں سے اجازت کا حکم شریعت نے جو ہے وہ اٹھا رکھا ہے۔ اب اجازت لینی کیسے ہے؟ دیکھیں، بعض گھر ایسے ہوں گے جن کے دروازے ہی نہیں ہوتے۔ آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا کچے مکان ہوتے ہیں، وہ دروازہ نہیں ہوتا، بس وہ آگے پردہ لٹکا لیتے ہیں۔ اب ان گھروں سے اجازت لینے کا طریقہ حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ، حضور علیہ السلام جب کسی ایسے گھر میں جاتے جہاں دروازہ نہیں ہوتا، یعنی کھٹکھٹانے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم۔ اب اندر سے کوئی سوچتا بھی باہر کوئی سلام کر رہا ہے، وہ جلدی سے باہر آ جاتا، کوئی نہیں آیا، پھر آپ دوبارہ کہتے السلام علیکم، کوئی نہیں آیا، پھر تیسری دفعہ کہتے السلام علیکم۔ یہ حدیث بھی ہم نے پڑھی کہ 3 دفعہ اجازت جو ہے وہ مانگی جائے گی۔ اگر کوئی آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو پھر ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ چوتھی دفعہ سلام نہیں کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے، 3 دفعہ کر لیا ہے، اب یہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ ہو سکتا ہے سو رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی تقاضے میں ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے گھر میں ہی نہ ہو، اس لیے آواز نہیں آئی، اب مجھے واپس جانا چاہیے۔ یہ نہ دل میں آئے کہ لو جی نخرے بہت ہو گیا، آواز سن کے آندے ہی نہیں باہر، بڑے بندے ہو گیا ہے وغیرہ، ایسی کوئی بات دل میں نہ آئے۔ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے باہر نہیں آ سکے، اس لیے کوئی بات نہیں، مجھے چلے جانا چاہیے۔ اب جو گھر ایسا ہے جس میں دروازہ لگا ہوا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ دروازے کو کھٹکھٹائیں 3 دفعہ، لیکن اتنی اونچی آواز سے کھٹکھٹائیں کہ دروازہ ٹوٹے بھی نہ اور اس تک آواز بھی پہنچ جائے۔ چھوٹا گھر ہے تو آہستہ کھٹکھٹانا بھی کافی ہے، اگر بڑا گھر ہے دور آواز پہنچانی ہے تو پھر ذرا زور سے ہمیں بجانا پڑے گا۔ تو بجانے کے بعد انتظار کریں، کوئی نہیں آیا پھر بجائیں، کوئی نہیں آیا پھر بجائیں، نہیں آیا 3 دفعہ کے بعد اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ چوتھی دفعہ دروازے کو بجانے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے آنا ہوتا تو 3 دفعہ میں آ جاتا، اب نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے سو رہا ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا، گھر میں ہی نہیں ہوگا، کسی تقاضے میں ہوگا، اس وجہ سے وہ نہیں آئے، پھر دوبارہ آ جائے تھوڑی دیر کے بعد، لیکن اس وقت ہمیں واپس جانے کا حکم ہے۔ پھر جن گھروں میں بیل لگی ہوئی ہوتی ہے تو اب وہاں پر دروازہ نہیں بجانا چاہیے، کیونکہ بیل لگوانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دروازے نہ پیٹے جائیں، آپ اس بٹن کو دبا دیں۔ اب وہ بیل دبائیں گے تو بیل کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کو 3 دفعہ ہی بجانا ہے، وقفے کے ساتھ، اور اتنی بجائیں کہ اس کو پتہ چل جائے کہ باہر کوئی آیا ہے۔ یہ نہیں کہ انگلی رکھ کے کھڑے ہو گیا وہ باہر آ کے کبھی پاجی میں آ گیا انگل لالو تھلے تاڑی مہربانی، یہ نہ اسے کہنا پڑے، ہلکا سا دبا دیں۔ ایک اور طریقہ جو ہمارے زمانے میں چلتا ہے، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، اور یہ سب سے اچھا اس لیے ہے کہ اس میں آنے والے کا پورا تعارف ہو جاتا ہے، وہ ہے وزٹنگ کارڈ، کہ آپ کسی کو اندر کارڈ بھجوا دیں کسی کے ذریعے، اب وہ پڑھے گا کہ جی فلاں صاحب آئے ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں، وہ سب کچھ سمجھ جائے گا۔ اب وہ آپ کو خود ہی بلا لے گا اگر اسے ملنا ہوا، نہیں ملنا ہوگا وہ پھر کہہ دے گا بھائی آپ شام کو آ جائیں، صبح آ جائیں، جو بھی ترتیب ہوگی۔ اب یہ اجازت لینے کے طریقے ہیں، ان میں سے کوئی طریقہ بھی اختیار کر لیا جائے، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن میرے عزیزو ہم اس کو اپنی مزاج میں ڈھال لیں کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں، دفتر میں، اس کے کسی خاص جگہ کے اوپر جانے سے ہم اپنی عادت بنائیں اور اپنے بچوں کی بھی عادت بنائیں۔ میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا، یقین کریں مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ اتنی اچھی تربیت بھی بچوں کی ہو سکتی ہے۔ اب اس کا بیٹا کمرے میں آیا تو اس نے دستک دی، پھر اس کے بعد اندر آیا تو کہنے لگا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، ملا چلا گیا، پھر آیا دستک دی السلام علیکم، دسترخوان بچھا کے واپس چلا گیا، پھر آیا دستک دی السلام علیکم، گلاس رکھ کے چلا گیا۔ وہ کوئی 10 دفعہ آیا ہوگا روٹی لے کے، سالن لے کے، چاول لے کے، ہر دفعہ اس نے دستک دی پھر سلام کیا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا یار یہ ہر دفعہ بچہ دستک دیتا ہے؟ کہا جی ہم نے بچوں کی تربیت کی ہے کہ ہم بھی کمرے میں ہو یا کوئی بھی آئے آپ نے پہلے دستک دینی ہے تاکہ الرٹ ہو جائے بندہ بھی کوئی آ رہا ہے، ممکن ہے وہ کسی ایسی حالت میں ہو اس کو اچھا نہ لگے کوئی مجھے دیکھے۔
تو پھر ہمارے بچے آتے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے بچے بغیر اجازت کے دستک دیے کمرے کے اندر داخل ہو جائیں۔ اب بھائی میں اور آپ بھی آج اس کی نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت آج سے شروع کر دیں کہ ہمارے بچے گھر میں آئیں تو دستک دے کر آئیں، اور داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تأذنوا لمن لم یبدأ بالسلام، کہ جو آدمی تمہیں سلام کیے بغیر اندر آ جائے تم اس کو اجازت ہی نہ دو، اس کو باہر چلے جاؤ، پہلے سلام کرو پھر اندر آؤ۔ یہ اس لیے کہ اس کو ادب سکھانا مقصود ہے کہ سلام کر کے اندر آنا چاہیے۔ اب اس کی ہم آج نیت کریں کہ آج کے بعد ہم کہیں بغیر اجازت کسی کے معاملے میں، کسی کی بات میں، کسی کے گھر میں، کسی کے دفتر میں نہیں جائیں گے۔ دیکھیں یہ دو الگ موضوع ہیں، ایک تو یہ موضوع ہے کہ اجازت لے کر داخل ہونا، ایک الگ موضوع ہے کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا، بغیر پوچھے کسی کی چیز استعمال کرنا۔ اس پہ انشاءاللہ مستقل درس ہوگا، اور یہ بڑا ہی اہم یعنی اس میں موضوعات ہیں، اور اس میں بڑی زبردست قسم کی وعیدیں بھی سامنے آئیں گی، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ معاشرے میں اس میں کتنی کمی پائی جا رہی ہے کہ کسی کی چیز بغیر پوچھے استعمال کر لی جاتی ہے اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے یہ معاف نہیں ہوگا، اور اس سے معافی مانگے بغیر بھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کے بارے میں ہم عرض کر دیں گے۔ اب اس میں کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیں، اجازت کے متعلق کوئی بات کسی کے ذہن میں آ رہی ہو۔ کیوں جی؟ رات دیر نال آن والا کوئی بھی مطلب گھر دا فرد ہوئے کوئی اجازت لگے تے ہمیں رات دیر سے ظاہر ہے دروازہ تو بند ہی ہوگا، وہ کھلوانا ہی پڑے گا۔ ہاں اس کا حل پھر یہ علماء نے لکھا ہے کہ جب اپنے ہی گھر میں آدمی داخل ہوتا ہے تو اس کو چاہیے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اب اندر جائے تو یوں کرے تھوڑا سا کھانسی کر لے گلے کو۔ اب اندر جو مثلاً بہو ہے، بیٹی ہے، اب ان کو پتہ چلے گا بھی ابا جی آ گئے، اب وہ جلدی سے سر پہ دوپٹہ لے لیں گی، جلدی سے اپنی حالت کو ٹھیک کر لیں گی۔ تو ہر مرد جب اپنے گھر میں جائے، اگر دروازہ بند ہے تب تو بجا کے ہی کھلے گا، ان کو پتہ چل جائے گا۔ اگر دروازہ کھلا ہے یا اس کے پاس لاک کی چابی ہے تو یہ تھوڑی سی کھانسی، تھوڑا سا گلے کی خراش کا اظہار کرے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا پھر اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہی کہہ دے، اس سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ابا جی، ہمارے بھائی خاوند گھر میں آ چکے ہیں۔ پھر وہ مستورات خود اپنے آپ کو سنبھال لیں گی، اگر ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے وہ جلدی سے دوپٹہ بھی لے لیں گی۔ پھر یہ طریقہ ہے کہ کھانسی وغیرہ کر کے آدمی چلا جائے۔ لیکن اگر زیادہ رات ہے، امید ہے سب سو چکے ہوں گے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ السلام جب بہت دیر سے گھر آتے اور گھر والے سو رہے ہوتے تو آپ اتنی آہستہ سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ تو سن سکتا تھا، اور جو سویا ہوا ہے اس کو بالکل بھی اس کی نیند میں خلل نہیں آتا تھا۔ تو معمولی سا سلام پھر گھر میں کرتے تھے آپ۔ تو اس سے پتہ چلا جب سوئے ہوئے ہوں تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اپنے متنبع کرنے کی کہ اب تو سب سوئے پڑے، ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی کی نیند خراب ہو جائے۔ اور کوئی بات؟ ٹھیک ہے، آئندہ ہمارا موضوع جو ہوگا وہ وقت کی پابندی کے بارے میں ہے کہ وقت کی پابندی اور ہماری کوتاہیاں، یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ بڑے درد سے میں نے اس موضوع کو رکھا ہے کہ اس میں بڑی ہماری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، شادیوں پہ، غمیوں میں، ادھر ادھر کتنی وقت کی جو ہے وہ ناقدری ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں بھی بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ کوئی بات پوچھ سکتے ہیں؟ ہاں اب آفیسر بیٹھا ہے، جب بھی اپنے پی این کو بلائے گا، جی کا کال کرے، آیا کہ وہ اتنی دفعہ اجازت لے اسلام دے۔ پی این کو جو بلایا گیا ہے وہ اجازت ہو گئی ہے اس کو، یعنی آرڈر جو ہوتا ہے، ہاں جب بیل بجتی ہے، کو بلانا ہے، ہاں ہاں پی این جو آتا ہے اس کی ڈیوٹی یہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، باقی جو اس کے اہلکار ہیں ہاں ہاں اسے 2 یا 3 بار بلایا جاتا ہے، ہاں ہاں وہ بھی وہی عمل اختیار کرے گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اجازت لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے آدمی کو یہ بتانا کہ جی میں آنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے ہمیں بلایا ہے اب اجازت کا حکم ساقط ہو چکا ہے، کیونکہ اس کا آرڈر ہی اجازت ہے کہ آپ جلدی جلدی آ جائیں۔ اب اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے آفس میں آ کے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہاں رہا سلام کا معاملہ، وہ تو حدیث میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم یوں جا رہے ہوتے، بیچ میں کوئی درخت آتا ہے، ایک صحابی ادھر سے دوسرا ادھر سے، پھر آگے ملتے، پھر ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ تو سلام سے تو محبت بڑھتی ہے اور یہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ واجب ایک دفعہ ہی ہے کر لینا، اس کے بعد اگر کرنا چاہیں تو مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔
تو جتنی دفعہ بھی کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر وہ اس کو برا مناتے ہیں یار کیا تم بار بار سلام کرتے ہو، پھر ایک دفعہ ہی کر دیں، دوبارہ مت کریں. اگر وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو بار بار مجھے دعا دی جا رہی ہے تو پھر بار بار کرنا چاہیے. جی اجازت میں اگر تاخیر ہو جائے تو اس کے بارے میں کوئی بیان ہو، یا کوئی جان بوجھ کے اجازت نہ دے رہا ہو. ہاں یہ بڑی اچھی بات پوچھی. دیکھیں ہمارا دین ایسا پیارا ہے، دونوں طرف کی رعایت کرتا ہے. ہمیں کیا کہا کہ دستک دو، اگر کوئی نہیں آیا تو خوشی سے واپس چلے جو، اپنے دل کو کھٹا نہیں کرنا. ادھر کیا کہا حدیث میں آیا تھا ان لزورک علیک حقا. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ تمہیں ملنے آیا ہے اس کا حق ہے تمہارے اوپر. وہ بیچارہ گرمی میں سردی میں موٹر سائیکل چلا کے پیدل سائیکل پہ کتنی مشکل سے پہنچا. اب تم اپنے یہاں کمرے سے اٹھ کے دروازے تک نہیں آ رہے، وہ 6 میل کا سفر کر کے آیا ہوا ہے. اس آنے والے کا تمہارے اوپر حق ہے کہ تم اسے ملو. ہمیں یہ حکم دیا گیا. اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ مل سکتا ہی نہیں پھر تو کوئی شریعت کی طرف سے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے. لیکن ویسے جس کو ہماری زبان میں نخرہ کہتے ہیں کہ انہوں کو شام نو آئی یار میرے کو ٹائم نہیں ہے گا، کر بھی کچھ نہیں رہا، تو ایسی حالت میں اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا. یہ ایک مسلمان کو دھتکارنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے دروازے پر آیا ہے یا تمہیں کال کر رہا ہے اس کا حق ہے تمہارے اوپر. اگر وقت ہے تو ضرور سن لو، ورنہ کم سے کم اس کو اطلاع دینی چاہیے. مثلا مجھے کئی دفعہ فون آتے ہیں، میں مصروف ہوتا ہوں نہیں سن پاتا، تو میں پھر ان کو ایس ایم ایس کر دیتا ہوں کہ بھائی میں مصروف ہوں، اگر آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے ایس ایم ایس کر دیں، میں جواب دے دوں گا. تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگلے کو پتہ چلے کہ ہاں وہ مصروف ہے. اب ہم فون ہی نہ سنیں، ان کو بعد میں رابطہ بھی نہ کریں تو وہ کہے گا لو جی بڑے بندے ہو گئے، اکھاں متھے تے آ گئی نہ دیاں، پھر دلوں میں بدگمانی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اجازت مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے ہم اپنے آپ کو سمجھائیں. اگلے آدمی کو چاہیے کہ آنے والے کو ہر حال میں اجازت دے. ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ دل ٹوٹا لے کر واپس چلا جائے اور اللہ پاک مجھ سے کہیں ناراض ہو جائے. اس کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یہ تیرے سارے بندے تیرے گھر میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ دنیا میں کسی آدمی کے گھر اتنے سارے بندے اکٹھے ہو کے چلے جائیں اور اس کے سامنے اپنا کوئی تقاضا رکھے تو وہ پتھر دل بھی ہوگا، پسیج کر اپنا حق چھوڑ دے گا. اللہ تو رحیم و کریم ذات ہے. یہ تیرے بندے تیرے گھر میں ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں. اے رحیم رب ہم پر رحم فرما دے، اے کریم ہم پہ کرم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ یہ علمی مجلس ہے، تیرے نبی کا سچا قول ہے کہ جب یہ علمی مجلس ختم ہوتی ہے فرشتہ اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم، ارے چلو سب بخشے بخشائے کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، اس کی باتیں بھی سچی. اب اللہ تو ہم سب کی مغفرت بھی فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی فرما. یا اللہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما، جو بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اور جتنے اللہ ہمارے والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں اللہ تو سب کو نیک رشتے عطا فرما، عافیت سے سب کو اس بوجھ سے نکال دے. یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہمیں عطا فرما.